اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو مسٹر جناح کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا تعارف کروائیں گے، جس میں اس کا بچپن، جوانی، تعلیم، تہذیب، شادی بیاہ کا، خوشی غمی، گھریلو رہن سہن، اس کا عقیدہ، نظریہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ پہلے نمبر پر یہ کہ مسٹر جناح کھوجہ برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان آغا خانی شیعہ تھا۔ قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا خاندان آغا خانی شیعہ، جو شیعوں کی بدترین قسم شمار ہوتی ہے، اسماعیلی فرقے سے اس کا تعلق تھا۔ بعد میں اس نے آشنا اشعری شیعہ کے اندر رجوع کیا۔ حوالہ کتاب قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان، صفحہ نمبر 56۔ قائد اعظم یعنی مسٹر جناح 26 دسمبر 1876 شیعہ کے بدترین فرقہ آغا خانی اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوئے۔ چند معتبر ترین کتاب کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، جن میں مسٹر جناح کے بد مذہب ہونے کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر غلام یحییٰ کی کتاب جہان مفتی اعظم کے صفحہ نمبر 1031 پر اسماعیلی شیعہ ہونے کا ذکر ہے۔ کتاب نمبر 2 اولاد رسول سیدنا محمد میاں قادری برکاتی کی کتاب مسلم لیگ کی زریں، اس میں انہوں نے مسٹر جناح کو شیعہ و بد مذہب ہونے کی وجہ سے جہنم کا کتا کہا گیا۔ کتاب نمبر 3 علامہ الشاہ مفتی عبدالعزیز قدسہ سرہ کی کتاب الارشاد و مذہب و مسلک کے صفحہ نمبر 23 پر مسٹر جناح کے رافضی ہونے پر فتویٰ پوچھا گیا کہ مسٹر جناح کو لیڈر بنانے کے بارے میں، تو صفحہ نمبر 30 پر مسٹر جناح کو بددین و گمراہ کہا گیا۔ علامہ مولانا مفتی طیب داناپوری قادری برکاتی کی کتاب تجانب اہل سنہ کے صفحہ نمبر 176 پر لکھا ہے کہ بے حکم شریعت مسٹر جناح کافر مرتد ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رضوی فتاوی امجدیہ جلد 4 کے صفحہ نمبر 305 پر مسلم لیگ اور جناح کی صدارت کے بارے میں فرمایا، رافضی بددین و گمراہ ہیں، ان کو اپنا سردار بنانا جائز نہیں۔ محبوب علی خان صاحب رضوی اپنی کتاب اربعین شدت کے صفحہ نمبر 102 پر مسٹر جناح آغا خانی خواجہ کہا۔ ڈاکٹر حنیف شہاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کے والد کی شادی اسماعیلی خواجہ برادری کی لڑکی میٹھی بائی سے انجام پائی۔ کتاب قائد اعظم مسلم لیگ۔ فاطمہ جناح اپنے بھائی مسٹر جناح کی شادی کے بارے میں لکھتی ہے کہ اب سوال اٹھتا تھا کہ محمد علی جناح کی شادی کہاں کی جائے۔ میری والدہ کے پاس اس سوال کا جواب پہلے ہی موجود تھا۔ وہ پانیلی کے ایک اسماعیلی شیعہ خاندان کو جانتی تھی، جن کی ان سے دور کی رشتہ داری تھی۔ ان کی ایک لڑکی ایمی بائی شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ بالکل اس طرح اس بات کو ڈاکٹر حنیف شاہد نے اپنی کتاب قائد اعظم مسلم لیگ صفحہ نمبر 57 پر نقل کیا۔ ان کتب کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسٹر جناح شیعہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو اسماعیلی خواجہ کہلاتے تھے اور آغا خان کے پیروکار تھے۔ مسٹر جناح نے شادی کے بعد فرقہ تبدیل کیا اور اب یہ اثنا عشری شیعہ بن چکے تھے، تاہم وہ پبلک میں اس کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ، اور جو کوئی ان سے پوچھتا تو ان پر الٹا یہ سوال کرتے تھے کہ تم بتاؤ رسول اللہ شیعہ تھے یا سنی۔ ابتدا میں یہ شیعہ تھا، بعد میں وہ لبرل بنا۔ لبرل کا معنی ہوتا ہے بے انتہا درجے کا منافق، جو ہر فرقے والے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بریلویوں کے اندر بریلوی، وہابی دیوبندیوں کے اندر وہابی دیوبندی، شیعوں کے اندر شیعہ، سکھوں کے اندر سکھ، ہندوؤں کے اندر ہندو بن جاتا ہے۔ لبرل لا مذہب کو کہتے ہیں، جس کا کوئی مذہب نہ ہو۔ یہ بچپن سے لے کر ہوش سنبھالنے تک
گھریلو لحاظ سے شیعہ رہا، اس کے بعد یہ لندن گیا تو وہاں جا کر لبرل بن گیا۔ اسلام کے مطابق نہ شیعہ ولی ہو سکتا ہے اور نہ ہی لبرل ولی ہو سکتا ہے۔ لبرل منافق ہوتا ہے اور شیعہ کے بارے میں اماموں کے فتوے بھرے پڑے ہیں۔ میاں شیر ربانی فرمایا کرتے تھے کہ جس برتن میں شیعہ کھائے اس برتن کو دھونا نہیں بلکہ توڑ دینا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، جس کا مرشد ان کے برتن توڑنے کا حکم دے اور ان کو حیا نہیں آتی اس کو قائد اعظم کہتے ہوئے؟ ایک بات اور بتاتے چلیں کہ تمام فرقوں نے مسٹر جناح کو اپنے فرقے کا کیوں لکھا؟ اس کا واحد جواب یہ ہے کہ پاکستانی عوام مسٹر جناح کو اپنا قائد اعظم اور باپ مانتی ہے اور اس کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اگر کوئی مولوی اس کے بدعقیدہ ہونے کے ثبوت میں اس کے خلاف حکم شریعت لاگو لوگوں کو بتائے تو پوری پاکستانی قوم جناح کی محبت میں اس مولوی کو اچھا نہ سمجھے گی، اور جو مولوی حضرات اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ مسٹر جناح اچھا تھا، ٹھیک تھا، تو معلوم ہوا وہ پیسے کی خاطر وقار اعظم مسٹر جناح کو اچھا کہتے ہیں۔ اگر برا کہیں تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟